والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدی، اور رحمت کاملہ اور سلام نازل ہو اس ذات پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ تو یہ تہذیب کا متن ہے۔ آج ہم ہدن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہدن ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں دو احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ یہ مفعول لاہو بن رہا ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حال بن رہا۔ جبکہ معترض مفعول لاہو اور حال دونوں کے بنانے پر اعتراض کر رہا ہے۔ اگر ہم مفعول لاہو بناتے ہیں تو اس پہ اعتراض یہ کرتا ہے کہ مفعول لاہو جب حرف جر کے بغیر ہو، حرف جر مقدر ہو، تو اس کی تین شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مصدر ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ فعل کا فاعل اور جو مصدر کا فاعل ایک ہونا چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو معترض یہ کہتا ہے کہ یہاں دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ جو ارسلہ ہے اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہدن ہے اس کا فاعل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ جو ہدن ہے اس کا فاعل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، تو لہذا آپ کا اعتراض نہ رہا۔ اب ترجمہ یہ بنے گا رحمت کاملہ اور سلام نازل ہو اس ذات پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ دوسرا حال بننے والا، تو اس پر معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ جو ہدن ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر وصف محض ہوتا ہے، جبکہ جو آپ اس کو ارسلہ کے فاعل سے حال بنائیں یا مفعول بہ سے حال بنائیں تو وہ ذات ہیں، اور ذات کا حمل کرنا وصف پر درست نہیں ہوتا۔ یہ وہ اعتراض کرتا ہے کہ مصدر وصف محض ہوتا ہے، اور جو اس کا فاعل یا مفعول بہ ہے وہ ذات ہے، اور ذات کا حمل وصف محض پر درست نہیں ہوتا بلکہ ذات مع الوصف پر درست ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا کہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ جو مصدر ہے یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور جو اس میں فاعل ہے یہ ذات مع الوصف کے ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ ذات کا حمل وصف پر لازم آئے گا، آپ کا یہ اعتراض ختم ہو گیا۔ اور اس کا ایک اور بھی جواب دیا گیا کہ اگر یہ مصدر ہی رہے، وصف محض ہی رہے، پھر جو اس کا حمل کیا گیا ہے ذات پر تو بطور مبالغہ کے کیا گیا ہے، جیسا کہ زید عدل میں کیا جاتا ہے کہ زید سراپا عدل ہو گیا۔ تو یہ بطور مبالغہ ہوتا ہے کہ زید عدل کرتے 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 زید خود ہی عدل بن گیا۔ گویا عدل کیا ہو گیا جی؟ وہ ذات، عدل ایک ذات بن گیا۔ تو ایسے ہی ہو جائے گا، ہدایت دیتے دیتے سراپا ہدایت بن گئے۔ تو یہ اعتراضات اور ان کے جوابات تھے۔ اب شرح دیکھ لیتے ہیں جی۔ ہدن اما مفعول لہ لقولہ ارسلہ، ہدن یا تو یہ مفعول لہ ہے ماتن کے قول ارسلہ سے، وحینئذ یراد بالہدی ہدایۃ اللہ، اس وقت ہدایت سے اللہ کی ہدایت مراد ہوگی، حتی یکون فعلا لفاعل الفعل المعلل بہ، یہاں تک کہ وہ فعل ہو جائے فعل معلل بہ کے فاعل کے لیے۔ تو مفعول لہ علت بیان کرتا ہے، اس لیے کہا فعل معلل بہ،
وہ فعل جس کے ساتھ علت کو بیان کیا جا رہا ہے اس کا فاعل اس کے فاعل کے لیے فعل ہو جائے. تو بات وہی ہے کہ جو مفعول لہو کا فاعل ہے وہی کیا ہو جی فعل کا بھی فاعل ہو. تو فعل معلل بھی وہ فعل جس کے ساتھ علت بیان کی گئی ہے. تو یہ جی اس وقت کیا ہوگا جی ہدایت سے اللہ کی ہدایت مراد ہوگی. یہاں تاکہ حتیٰ یہاں حتیٰ پہ یہاں ترجمہ کریں گے تاکہ والا, تاکہ ہدن فعل ہو جائے فعل معلل بھی کے فاعل کے لیے. او حال, یا یہ حال بھی ہو سکتا ہے فاعل سے یا مفعول بھی سے. وحینئذ فالمصدر بمعنی اسم الفاعل, اس وقت مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہو جائے گا. یا او یقال اطلق علی ذی الحال مبالغۃ, یا ہدن کا اطلاق کیا گیا ہے ذو الحال پر بطور مبالغہ کے, جیسا کہ زید عدل کی مثال میں کیا جاتا ہے. تو یہ ہے ہمارا سبق جی جس میں ہم نے وضاحت کر دی.